کافی زیادہ کلائنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری بیوی ہم سے بنا پوچھے اپنے والد والدہ کے گھر چلی جائے یا وہ عدالت کے ذریعے کھلا لے لے اور ہم ان کو ساتھ رکھنا چاہتے ہوں، ان کو اپنے ساتھ بسانا چاہتے ہوں، افیکشن کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے وہ چاہتے ہوں کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے، تو پھر اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا سلوشن ہے۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ میں نے LLM کیا ہے بیری یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے کلائنٹس کی کیوری ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر ہماری بیوی ہماری اجازت کے بغیر اپنے میکے چلی جائے یا وہ ان کا ایشو معاملہ اس حد تک پہنچ جائے، بیوی عدالت کے ذریعے طلاق لے لے، تو اس کا پھر کیا سلوشن ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی بیوی کو بسائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک کلیئرٹی کر دوں کہ کلائنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی عدالت کے ذریعے طلاق لے لیتی ہے، تو جو عدالت کے ذریعے بیوی طلاق لیتی ہے اس کو طلاق نہیں، وہ اس کو بولتے ہیں ڈیسولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا۔ تو خلا کی یہ ٹرم اسلام میں یوز ہوتی ہے جہاں پہ میاں بیوی اپنی مرضی سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو طلاق تو ایک مطلب بندے کا اختیار ہوتا ہے، شوہر کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ لیتا ہے اور دونوں کی علیحدگی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک خلا کی ڈیفینیشن ہے اس میں دونوں کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ لیکن ہماری عدالتوں کے ذریعے جو عورتیں خلا لے لیتی ہیں، ان کو بھی باہمی رضامندی سے ہی علیحدگی کا کہا جاتا ہے، کہ مطلب کہ اس کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو خلا اور طلاق میں آپ کو فرق سمجھ ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر میں اس کا سلوشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کیونکہ کافی زیادہ کلائنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں عدالت کی طرف سے نوٹس نہ آیا ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اور بیوی یک طرفہ فیصلہ لے کے خلا لے کے دوسری شادی کر لے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز واضح کر دوں کہ جب بیوی طلاق سرٹیفکیٹ لے لیتی ہے عدالت سے کھلا لینے کے بعد، اور وہ اس کے بعد پھر عدت پوری کرنے کے بعد اپنی دوسری شادی کر لیتی ہے، تو تب تو آپ کے پاس کوئی اس کا سلوشن نہیں رہ جاتا۔ تو آپ کے پاس جو سلوشن ہے وہ اس سے پہلے پہلے ہے، کہ مطلب آپ نے طلاق سرٹیفکیٹ لینے سے پہلے پہلے سارے جتنے بھی معاملات ہیں صلح کے لیے، وہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ان میں جو سب سے پہلا آپ کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود اپنی بیوی سے رابطہ کریں، رابطہ کر کے آپ انہیں صلح کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی آپ دونوں کے درمیان ایشو ہے اس ایشو کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بار عدالت سے کھلا لے لے وائف، تو اس کے بعد پھر بغیر حلالہ کہ وہ دوبارہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے، اس پہ میں نے ایک بڑی ڈیٹیل اپنی ویڈیو بھی بنائی ہے ری میرج کے حوالے سے، کہ اگر میاں بیوی میں خلا ہو جائے عدالت کے ذریعے، تو پھر وہ بغیر حلالہ کے دوبارہ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو دوسرا آپشن ہے، اگر آپ بیوی سے رابطہ کریں اور آپ کا اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو، تو پھر آپ رشتہ داروں کے ذریعے ان کو کہلوائیں، اور وہ ان کے رشتہ داروں سے بات کریں، پھر یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کر آپ کے درمیان جو بھی ایشو ہے ان کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں۔ دونوں کی ایک سے زیادہ میٹنگز ہوں، اور اس میں وہ دیکھیں کہ آپ کے درمیان جو ایشو ہے وہ کیوں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طلاق حلال تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ وہ حلال کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ صلح صفائی کے ساتھ حل ہو جائے اور طلاق نہ ہو، زیادہ بہتر ہے۔ رشتہ دار جو ہیں وہ آپ دونوں کی طرف سے مل بیٹھ کر اس ایشو کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر خدا نخواستہ اس آپشن سے بھی آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے پاس آپشن آتا ہے لیگل نوٹس کا۔ آپ اپنی کسی وکیل کے ذریعے اپنی وائف کو لیگل نوٹس بھجوائیں، اور ان کو یہ باور کروائیں کہ آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو بسانا چاہتے ہیں، اگر بچے ہیں یا نہیں ہیں جو بھی ہے اس معاملے کو اس میں
لکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے۔ اس لیگل نوٹس میں ان کو آپ ٹائم پیریڈ دیں کہ مطلب میکسیمم 7 دن یا 14 دن سے مطلب زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹائم، کیونکہ پھر وہ یونین کونسل کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو کالز اور نوٹسز وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پھر یہ کوشش کرنی ہے لیگل نوٹس بھجوا کے آپ نے جتنا ٹائم دیا ہے اس ٹائم تک آپ ان کا ویٹ کریں، اور امید ہے کہ لیگل نوٹس کے بعد وہ آپ سے لازمی رابطہ کریں گی، یا ان کے جو ریلیٹیوز ہیں بڑے وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور اس ایشو کو عدالت کے باہر ہی حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جتنی بھی آپ کی یہ کوششیں ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ عدالت کے باہر ہی آپ کا معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ عدالت میں جانا کوئی اچھا ایکٹ نہیں سمجھا جاتا، تو ہر خاندان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھانہ کچہری سے باہر ہی اپنے معاملات کو حل کر لیں، شرافت مطلب اسی میں سمجھی جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ آپشنز بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان پہ عمل کریں اور اپنا معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر نہیں ہوتا پھر اینڈ جو سلوشن ہے وہ عدالت تو ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی آپشنز ہیں وہ آپ لازمی ٹرائی کریں تاکہ پاسبل ہے کہ آپ کا معاملہ عدالت سے باہر ہی حل ہو جائے۔ لیگل نوٹس بھیجنے کے بعد آپ کا جو ٹائم پیریڈ آپ نے ان کو دیا تھا، تو اگر اس کے درمیان ہی آپ کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس جو آپشن بچتا ہے وہ عدالت ہی ہے۔ تو کس عدالت میں جانا ہے؟ یہ اسی عدالت میں جانا ہے جس عدالت کی طرف سے انہوں نے فیصلہ لے کے آپ سے کھلا لیا ہے، اسی عدالت میں آپ نے اپلیکیشن دینی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بسانا چاہتے ہیں، طلاق نہیں ہونے دینا چاہتے، آپ بچوں کی خاطر یا بیوی کی خاطر جو بھی میٹر ہے آپ کا، آپ کی خواہش ہے آپ اس میں لکھیں، اور عدالت جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کو ختم کر کے پھر آپ کی بات سنتی ہے اور پھر آپ کو صلح کا موقع بھی دیتی ہے اور صلح کے لیے اینڈ تک کوشش بھی کرتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے پاس جو ٹائم پیریڈ ہے ان سارے آپشنس کو استعمال کرنے کا، وہ تب تک ہے جب تک بیوی طلاق سرٹیفکیٹ لے کے دوسری شادی نہ کر لے، کیونکہ جب بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی اس میں اپیل کا حق نہیں ہوتا، اور نہ ہی پھر آپ ظاہر سی بات ہے ان سے صلح کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر جب ایک بار ان کی دوسری شادی کہیں پہ ہو جائے تو پھر آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتے۔ تو اس لیے آپ نے یہ سارے جو آپشنز ہیں آپ نے یہ طلاق سرٹیفکیٹ لینے سے پہلے استعمال کرنے ہیں۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے طلاق سرٹیفکیٹ لے لیا یا نہیں؟ اس کا آپ کو اس طرح پتہ چلے گا کہ جب وہ عدالت سے فیصلہ لے لیں گی اور خلا کا فیصلہ لینے کے بعد جب وہ طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے اپنی یونین کونسل میں جائیں گی تو یونین کونسل والے آپ سے 2-3 دفعہ لازمی رابطہ کریں گے اور نوٹس بھی آئیں گے آپ کو۔ تو جب وہ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کو نوٹس آئیں گے، تو وہاں پہ بھی آپ صلح کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں، یونین کونسل میں بھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی صلح کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ سارے آپشنز تھے جی آپ کے پاس صلح کرنے کے لیے، اور یہ سارا ٹائم فریم بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں یا مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔